اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا رسول خدا کو، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ سورہ قمر کی جو پارہ نمبر 27 میں ہے، اس کی ہم نے آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا تھا نبی کریم علیہ السلام سے کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ معجزہ آپ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر نیچے زمین پر آیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ حالانکہ پہلے ان کو یہ بتایا گیا تھا، پہلے بھی انہوں نے معجزات طلب کیے تھے، وہ سارے زمین کے متعلق تھے، کینکریوں کا کلمہ پڑ جانا، درختوں کی گواہی، جانوروں کی گواہی وغیرہ۔ لیکن ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر آسمان کا کوئی معجزہ طلب کرو۔ اگر آسمان پر بھی معجزہ دکھا دیا تو پھر سمجھ جانا کہ یہ سچ۔ پہلے ان کی تحقیق ان کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں انہوں نے جھٹلایا؟ بات یہ تھی کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی جو ان کا دل کہتا تھا وہ بات مانتے تھے، جو ان کا دماغ کہتا تھا وہ بات مانتے تھے، اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، محبوب آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا رب سمجھ لیا۔ ایک بات اللہ کی ہے وہ نہیں مانتا، جو اللہ نے حکم دیا، جو نبی نے حکم دیا وہ نہیں مانتا۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا، میری خواہش یہ ہے۔ جو اس کا دل کہتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک چیز سے اللہ نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کا دل کہتا ہے کہ کرنا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، بدکاری سے منع کیا ہے، شراب پینے سے منع کیا ہے، نشہ کرنے سے منع کیا ہے، اگر ان چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کا احترام نہیں کرتا، جو دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے. جو ذہن میں آتا ہے وہی کرنا ہے، تو اپنی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے. وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. کسی نہ کسی حد تک مسلمان بھی اس چیز میں جکڑا ہوا ہے. یہ تو کافروں کی بات تھی نا، انہوں نے جھٹلا دیا نبی کریم علیہ السلام کو اور اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، اور ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہ برحق ہے. اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اچھے کام کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہو سکتا، اور برے کام کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. انسان کو سمجھنے میں بھول ہو سکتی ہے. کوئی بدماشی کر کے وقتی طور پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ پھنس گیا ہے. جب اس کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا. یہاں جرم کر کے بھی کسی عدالت سے سفارش کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے اگر نجات حاصل کر لیتا ہے تو مت سمجھے گا اس سے بڑی عدالت ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتا. اور پھر بات یہ ہے کہ نیک عمل کا نتیجہ، اصل میں جو قرآن مجید یہاں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ نیک اعمال کا نتیجہ جنت ہے اور برے اعمال کا نتیجہ دوزخ ہے. نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو مان لینا، اس پر چل جانا اور اپنی خواہشات کی بری خواہشات کو ترک کر دینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. پھر وہ سیدھا جنت کی طرف جائے گا. اور اگر اپنی خواہشات کی مانتا رہا، عمل برے کرتا رہا تو وہ راستہ ہی دوزخ کا جاتا ہے، وہ جنت میں کیسے پہنچ جائے گا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت. یہ معجزہ طلب کرنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کا جو حشر ہوا ہے، اس بات کی خبریں تو کثرت کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ جس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، رسولوں کی بات نہیں مانی، وہ برباد ہو گئے. ان کی بربادی کی خبریں ان کے پاس پوری طرح پہنچ چکی. اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. خوش نصیب وہ بندہ ہے، عقل مند سمجھو کہ وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. جو گناہ کر رہا ہے وہ عقل مند نہیں ہے. جو اپنی آخرت کا خیال نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سرکار کی امت کو عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.